میں دیوبندی ہوں، میں دہشت گرد، محمود دیوبندی ہے، محمود مدنی کیا دہشت گرد ہے؟ پھر لوگ ایسی بات کہیں، ارے بابا ہندوستان میں دیوبند ہے، آپ اپنے آدمیوں کو بھیجیے، آپ بغیر بتائے ہوئے چلے جائیے، جا کر کے ہندوستان بھر میں ساری دنیا کے لوگوں سے کہا جاؤ جا کر کے دیکھو دیوبند، کمروں میں گھس کر کے دیکھو، رات میں دیکھو، دن میں دیکھو، یہ دیکھو کہاں دہشت گردی اور آیا تھا۔ ابھی اخبار کے اندر میں نے پڑھا، انہوں نے دیوبند کے بارے میں تو یہ کہہ دیا کہ سب سے بڑا دہشت گردی کا اڈا دیوبند ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی دیوبند کو کیا کہتے ہو؟ دیوبند دہشت گردی کا اڈا ہے، آ کے پڑھو تو دیکھو تو میں دیوبندی ہوں، میں دہشت گرد، محمود دیوبندی ہے، محمود مدنی کیا دہشت گرد ہے؟ یہ کیا بات کہہ دی کہ دیوبند دہشت گردی ہے؟ دیوبند نے ملک کے آزادی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، 10 سال جیل کے اندر ہیں، کوئی مائی کا لال بتائے تو مالٹا کی جیل کے اندر 4 سال جا کر تک قید رہے ہیں، کس لیے رہے ہیں؟ دہشت گردی کے الزام میں رہے ہیں۔ بتائیے وہی دیوبند کے لوگ ملک کی آزادی کے لیے اپنے سر سے کفن باندھ کر کے نکلے ہیں، اور 10 سال جیل کا مالٹا کی جیل میں پکڑ کر کے بھیج دیا گیا وہاں۔ آپ یہ کہیں کہ وہ دیوبند جہاں کے وہ پڑھنے والے اور پڑھانے والے تھے، وہ دہشت گردی کا اڈا ہے ساری دنیا کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں آپ پھر کہیں گے کہ جہالت کی بات کر رہا ہے، میں کہتا ہوں نہیں جانتے نہیں جانتے نہیں جانتے۔ اتنی باتیں جو نکل کر کے پڑھتے ہیں، جو اخباروں وغیرہ میں چھپتی ہیں، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کئی جگہ، چاہے پاکستان میں، چاہے افغانستان میں، چاہے کہیں اور، بہت ساری ایسی لوگ اور تنظیمیں جو کہ اطیوادی ہیں یا دہشت گردی سے جڑی ہیں، وہ اپنی آئیڈیالوجی کو روٹ جو دیتی ہیں، جو روٹ دکھتا ہے وہ دیوبند میں نظر آتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دیوبند میں، ہمارے یہاں دیوبند میں سہارنپور کے اندر آتنکواد کی شکشا دی جاتی ہے، نہیں، لیکن ایسے کئی لوگ جو پکڑے جاتے ہیں آئیڈیالوجیکلی، ان کی جو روٹس ہیں، جڑیں ہیں، وہ دیوبند میں پائی جاتی ہیں۔ یہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ ان کی جڑیں دیوبند؟ جو پکڑے جاتے ہیں پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ کوئی چیز ہے جو وہ بتاتے ہیں؟ آپ تو دیکھیے کہ دیوبند سے کہاں سے جڑے ہوئے ہیں وہ دہشت گردی کرنے والے، آپ بتائیے یہ کیا بات ہے کہ کوئی کہتا ہے جو پولیس کہلواتی ہے وہ کہتا ہے؟ آپ میری بات کو سمجھیں، جب پکڑنے کے بعد پولیس جو کہلواتی ہے وہ کہتا ہے، اور جہاں دستخط کراتی ہے وہاں دستخط کرتا ہے۔ یہ کیا بات ہے جو کہہ رہا ہے؟ اس کی کہنے کے اوپر آپ ساری دنیا کے اندر پڑھے لکھے لوگ ایسی بات کہیں، ارے بابا ہندوستان میں دیوبند ہے، آپ اپنے آدمیوں کو بھیجیے، آپ بغیر بتائے ہوئے چلے جائیے، جا کر کے دیکھیے۔ جب افغانستان کا مسئلہ ہوا اور روس اس دلدل میں پھنس کر کے ٹوٹ گیا، ساری دنیا کے اندر شور مچا تو بھائی طالبان کون ہے؟ دیوبندی تو امریکہ، سوئٹزرلینڈ، برطانیہ، فرانس، ان کے آدمی سفارت خانے سے چھپ کر کے آئے، ہمارے یہاں ٹھہرتے تھے، اور رات میں 12 بجے ایک کمرے میں جا کر کے دیکھتے تھے کہاں کیا ہو رہا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس رائفلیں ہیں، یہ اس کے چلانے کی لوگوں خداوند، لوگ سمجھتے تھے کہ لاٹھی ڈنڈا، ارے بھائی لاٹھی ڈنڈا کیا، کتے کو مارنے کے لیے بھی ان کے پاس ڈنڈا نہیں ہے، وہ ہاں ہوتا ہی نہیں ہے کچھ، علاوہ اس کے قرآن نے کیا کہا ہے، حدیث نے کیا کہا ہے، رسول اللہ نے کیا فرمایا، اس کے بعد کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اور میں کہتا ہوں، آپ کے ٹیلی ویژن پر کہہ رہا ہوں، ہندوستان بھر میں ساری دنیا کے لوگوں سے کہہ رہا ہوں، جاؤ جا کر کے دیکھو دیوبند، کمروں میں گھس کر کے دیکھو، رات میں دیکھو، دن میں دیکھو، یہ دیکھو کہاں دہشت گردی اور دہشت گردی کی تعلیم ہے، مگر ایک پروپیگنڈا ہے، یہی ٹی وی چینل کہہ رہے ہیں، یہی بڑی بڑی انجمنوں کے اور جماعتوں کے صدر کہہ رہے ہیں، یہی سیکورٹی ہے، دہشت گردی کا اڈا ہے دہشت گردی۔ ارے بابا ریلوں کو آگ تمہارے لوگ لگائیں گے، تمہارے کالج اور یونیورسٹیوں کے لوگ، ریلوں کے جو بڑے بڑے اسٹیشن ہیں ان کو آگ لگا دیں۔ یہ بتاؤ کہ مولویوں نے کبھی کسی بس کو آگ لگائی ہو، کبھی نکل کر کے احتجاج کیا ہو؟ ہم نے تو کبھی کچھ بھی نہیں کیا، ہاں ہم دہشت گرد۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ آج کل جو بات کہی جا رہی ہے اس کی تہ تک پہنچنا بڑا مشکل ہے، اگر نہیں پہنچیں گے تو آپ ہی کی طرح یہ بات کہیں گے کہ وہ لوگ جیل میں جاتے ہیں اور جا کر یہ کہتے ہیں کہ دیوبند دہشت گرد۔ ارے بابا وہاں تو جو چاہے پولیس وہ لکھوا لے اور جس چیز پر چاہے دستخط کرا دے، اس سے کیا یہ چیز ثابت ہو